نحمده ونستعینه ونصلی علی نبیہ وحبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات بڑا رحیم، اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ بندہ ہم اور آپ اللہ کے حکم سے روگردانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہٹ رہے ہیں، جو انسان کے لیے سراسر نقصان، سراسر خسارہ اور خود انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے کہ جب بھی اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں کوئی بندہ فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا گر گراتا ہے، وہ کریم ذات بڑا سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر دیتا ہے، اس کے خطاؤں کو دھل دیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ آیا ہے کتابوں کے اندر کہ ماں اپنے بچوں کو کتنا دلار و پیار کرتی ہے، ماں کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ 70 ماں کا دلار و پیار ایک جگہ رکھ دیا جائے اور اللہ کا دلار و پیار بندے پر، اللہ کی مہربانی بندے پر رکھ دیا جائے تو ایک بندے پر اللہ جتنا مہربان ہے، اللہ جتنا بندوں سے دلار و پیار کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، 70 ماں کے دلار و پیار سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ کریم ذات کے سامنے بندہ اگر روئے تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ ہاں، معافی ہم نہ چاہیں، معاف ہم نہ کرواویں، اللہ کے سامنے ہم نہ روئیں، یہ ہمارا اپنا قصور ہے، یہ ہماری اپنی بد نصیبی ہے۔ ورنہ علامہ اقبال نے شعر پڑھا ہے کہ یہ الگ بات ہے تم میں کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر نبوت ملی، طور پہاڑ موجود ہے، لیکن موسیٰ جیسی شخصیت، موسیٰ جیسا انسان نہیں ہے تو نبوت نہیں ملی اور نہ ملے گی۔ اللہ رب العزت کے ہاں معافی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، اللہ ہمیشہ مغفرت بندوں کی کرتا رہتا ہے۔ بندہ مانگ نہیں رہا ہے، اللہ سے مغفرت چاہ نہیں رہا ہے، یہ اس کا اپنا قصور ہے۔ اور رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت معاف کرنے کے لیے یوں ہی پانی کی طرح بہتی نہیں ہے، بلکہ معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت بندوں کی جانب سے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ، کوئی نہ کوئی ہیلہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے، اس بہانے سے اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، مختصر طور پر آپ سے عرض کروں کہ 15 شعبان کی رات اللہ کی جانب سے بہترین عطیہ ہے، اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ہمارا سوچ غلط ہے، ہمارا یقین غلط ہے، ہم دنیاوی معاملے میں پھنس گئے، طاقت پہ ہمارا بھروسہ ہو گیا، عقل پہ بھروسہ ہو گیا، اپنی تجارت پہ بھروسہ ہو گیا۔ کل 15 شعبان کی رات میں اللہ رب العزت کا معاملہ تو ایک عجیب ہے بندوں کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان،
کہ جب شعبان کی 15 کی رات آتی ہے اور آ جائے تو اس وقت میں کہا گیا قوموا لیلہا، اس رات میں تم لوگ کھڑے رہو۔ کھڑے رہنے سے مراد یہ ہے کہ جاگا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، تسبیح پڑھی جائے، توبہ استغفار کیا جائے، قوموا لیلہا۔ اور اس کے کل ہو کے 15 شعبان کے دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھا جائے۔ گرچہ یہ عبادت نفلی ہے، روزہ رکھنا بھی، رات میں جاگنا بھی کوئی مستقل عبادت نہیں ہے، کوئی فکس نہیں ہے اتنی رکعت ہی اور فلاں فلاں صورت ہی، جتنی مقدر ہو سکے، جتنا بندہ خوش دلی سے عبادت کر سکے۔ صلاۃ التسبیح ہے، تہجد کی نماز ہے، اور بھی نفلی 2 رکعت کر کے نماز ہے، اس ڈھنگ سے وہ اللہ کو راضی کر لے، اللہ سے مانگ لے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان، کہ شعبان کی 15 رات آتی ہے، آ جائے تو ہمارا کام یہ ہے قوموا لیلہا، رات میں کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، اللہ سے گر گرائیں، روئیں، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھیں۔ ان اللہ ینزل من السماء لغروب الشمس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آسمان دنیا، جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، اس آسمان دنیا پہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ کے جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، میرے گنہگار بندو، تم نے گناہ کیا، تم نے نماز کو چھوڑا، تم نے روزے کو چھوڑا، تم نے قرآن کو چھوڑا، تم نے آپس میں غیبت کیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے ایک دوسرے پہ ظلم کیا، تم نے کسی کو ستایا، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم کیا، بیوی کے ساتھ ظلم کیا، ماں باپ کی نافرمانی کیا، یہ سارے گناہ ایسے ہیں جس گناہ کو ہم اللہ سے معافی کروانے کے محتاج ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے الا من مستغفرین، کوئی ہے جو گناہ کیا اور آج مجھ سے معافی مانگیں، آج مجھ سے گناہوں کو معاف کروا لے، فاغفر لہ، آج میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ روزی، دکان ایک ذریعہ ہے، کھیتی ایک ذریعہ ہے، ملازمت ایک ذریعہ ہے، روزی اللہ کے جانب سے آتی ہے، اور اللہ نے روزی مقدر کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا من مسترزقین فارزق لہ، کوئی روزی کا طلبگار ہے، کوئی زندگی میں خوشحالی کا طلبگار ہے، فارزق لہ، ہم اس کو روزی عطا کریں گے۔ بیمار ہے، مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، بچوں کی نسبت نہیں ہو رہی ہے، مکان نہیں بن رہا ہے، اور طرح کی پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من مبتلٍ فهو عافی، پریشان حال ہیں، کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، آج مجھ سے اس سے چھٹکارا مانگیں، فهو عافی، ہم اس کو چھٹکارا دیں گے، بیمار ہے تندرستی دے دیں گے، غریبی ہے امیری عطا کر دیں گے، بچے سے محروم ہے اولاد عطا کر دیں گے، عزت نہیں مل رہی ہے، ذلت کی زندگی ہے، عزت عطا کر دیں گے، فهو عافی الا من مبتلٍ فهو عافی، کوئی پریشان حال ہے، ہم اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ وہ رات 15 کی اتنی بابرکت رات ہے، یہ ہم مسلمانوں کی بد نصیبی ہے، ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، حد تو یہ ہے کہ یہ شرکیہ عمل ہے، کفر والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت 15 کی رات کے بارے میں فرمایا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے تقدیر کا فیصلہ فرماتے ہیں، آئندہ 1 سال کس کو کتنی روزی ملے گی، کیسی روزی ملے گی، عزت ملے گی یا ذلت ملے گی، بیمار پڑے گا یا صحت یاب ہوگا، یہ ساری چیزیں اس رات میں اللہ رب العزت فیصلہ فرماتے ہیں۔ میرے بھائی، کیا بہترین ہو کہ اللہ رب العزت جس وقت میرے بارے میں موت کے بارے میں فیصلہ فرما رہا ہو، میری روزی کے بارے میں، میری عزت کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں، میرے اولاد کے بارے میں، میرے کمائی کے بارے میں، یہ تمام چیزوں کا فیصلہ اللہ فرما رہا ہو، کیا بہترین موقع ہے کہ ہم اس وقت عبادت میں ہو، نماز میں، تلاوت میں، تسبیح میں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو گر گرا کی حالت میں ہو، تو انشاءاللہ اس کو قلق آئے گا۔ اگر ہماری بدعمالی کی وجہ سے
بے عزتی بھی لکھنے کی ہوگی، اللہ سے مانگیں گے، اللہ قسمت میں عزت کی زندگی لکھ دے گا، اللہ ہماری بیماری کو دور کر کے صحت تندرستی لکھ دے گا، ہماری غریبی کو ہٹا کر ہماری قسمت میں امیری لکھ دے گا۔ لیکن افسوس، مسلمان کے اوپر افسوس ہے، کفریہ شرکیہ عمل کرتے ہیں۔ تقدیر کا فیصلہ اللہ رب العزت 15 شعبان میں فرماتے ہیں، لیکن مسلمان دیوالی کے رات میں تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی تقدیر کو آزما رہا ہوں۔ میرے بھائی، یہ عمل شرکیہ ہے، یہ مسلمان کا عمل نہیں ہے۔ دیوالی میں تاش کھیل کر اپنی تقدیر کو آزمانا سراسر ظلم ہے۔ یہ 15 کی رات میں یہ آزمانے کی رات ہے کہ اللہ فیصلہ فرما رہا ہو اور ہم عبادت میں مشغول ہو، اللہ میری تقدیر لکھ رہا ہو، ہم اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہوں، یہ ہے آزمانے کی چیز۔ اس لیے وہ رات آئے تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اس رات میں جاگیں گے، عبادت کریں گے، روئیں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، انشاءاللہ اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ رسم و رواج سے بچنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کھانے پینے کا ایک الگ نظم کرتے ہیں جو سراسر غلط ہے۔ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، کسی چیز کا کرنا جو شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت نے روکا نہیں ہے، لیکن اس چیز کی نسبت، اس چیز کی دلیل، اس چیز کا لگاؤ اگر نبی سے جوڑ دیا جائے اور نبی کے بارے میں کہا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان ہوگا، اور یہی میرا عمل چاہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہو سراسر غلط ہوگا۔ میرے بھائی، ایک حدیث ہے، کان یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلوا، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلوا کا مطلب ہے میٹھی چیز، جس کا لوگوں نے ترجمہ کر دیا حلوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی، چاہے جو چیز بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز کھاتے تھے، لیکن لوگوں نے جہالت میں، کم علمی کے بنا پر شب برات میں حلوہ کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، مگر اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ ہو ایسا ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، کب ہوا؟ عید کے مہینے میں 13 شوال کو جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ دانت کی تکلیف کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا نرم کھانا کھایا ہے، یہ فطری چیز ہے، منہ میں تکلیف ہوگی، انسان نرم کھانا کھائے گا، جو چبانے میں دقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ ماننے کی بات ہے۔ مگر یہ کیسے مانا جائے جو سراسر عقل سے، سمجھ سے باہر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا عید کے مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کھایا ہوگا شعبان کے مہینے میں، تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بس وہی کہاوت ہے، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہ کسی کے گھٹنے میں کوئی ڈنڈا مارے اور اس کے سر سے خون بہہ جائے۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا، ویسے عید کے مہینے کی تکلیف کو شعبان کے مہینے میں دور کیا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کھایا جائے، اچھی چیز ہے، اللہ کی جانب سے رزق کی فراوانی ہوگی، اپنے بھی اچھا کھائیں، بچوں کو بھی اچھا کھلائیں، غریبوں کو بھی دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، یہ اچھی چیز ہے۔ مگر اس اچھی چیز کا ثبوت اور دلیل سنت قرار دے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا جائے، یہ سراسر ظلم ہے، بدعت ہے، اور یہ عمل بیکار ہے۔ اس لیے آپ کھائیں، اور پھر یہ کیا ہے کہ اسی دن کو فکس کر کے کھانا کہ جس دن کے بارے میں رواج چلا ہوا ہو، اس سے بچا جائے۔ بس مختصر بات یہ کہ 15 کی رات کو غنیمت جانیں، اس رات میں خوب روئیں۔ قبرستان جانے کی بھی روایت ہے، ثبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان 15 کی رات میں جایا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ہم بھی وہ عمل کریں تو یہ سنت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر میرے بھائی، کچھ چیز ایسی ہیں، کچھ گناہ اتنا بڑا سیریس ہے اور اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا پاپ ہے کہ جس رات میں اللہ رب العزت
بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بے شمار گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، شراب کا پینے والا، جھوٹی گواہی دینے والا، رشوت لینے والا، سود کا کھانے والا، ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے والا، ماں باپ کو ستانے والا، کسی بے قصور عورت پہ الزام لگانے والا، یہ چند گناہ ایسے ہیں کہ جب تک اس سے توبہ نہ کر لیا جائے، اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات میں ایسے گنہگاروں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہمارے اندر یہ گناہ ہیں تو ہم اپنی زندگی سے پیار کریں کہ یہی بدن، یہی جسم کل سر گل جائیں گے، کیڑے پڑ جائیں گے، سانپ بچھو ڈنک ماریں گے، قبر کی زندگی آنے والی ہے، پل صراط ہے، جہنم ہے۔ ہم اپنے جسم سے پیار کریں۔ اگر یہ گناہ میرے ساتھ ہیں تو ہم اس گناہ سے توبہ کر لیں، اور اول وہلہ میں جس پر ظلم کیا ہے، جس کا دل دکھایا ہے، جس کا کوئی نقصان کیا ہے، خصوصی طور پر والدین کا، ماں باپ کا، آپ ان سے معافی مانگ لیں، آپ ان سے معاف کروا لیں، انشاءاللہ اللہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس 15 کی رات میں جو اللہ کی جانب سے اچھا فیصلہ تقدیر لکھا جائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس میں حصہ نصیب کر دے، اور جتنی بری چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالی لکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچا لے اور بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس رات میں جو ٹوٹے پھوٹے ہم عمل کریں گے، اللہ اس کو قبول فرما لے، ہم سب کے لیے مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔